عزیز طلبہ و طلبات السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بایولوجی میں کتنی شاخیں ہیں، بایولوجی کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بایولوجی سائنس کی ایک بنیادی شاخ ہے۔ سائنس کی بہت ساری شاخیں، ان میں سے ایک اہم شاخ بایولوجی ہے۔ بایولوجی کا جو ورڈ ہے وہ دو یونانی الفاظ سے نکلا تھا، اور ان میں کیا تھا، اس میں بایوز اینڈ لوگوس۔ بایوز کا مطلب لائف اینڈ لیونگ آرگنزم، اور لوگوس کا مطلب اسٹڈی اینڈ تھاٹ تھا، غور و فکر کرنا۔ لہٰذا بایولوجی کا جو مجموعی جو تعریف ہمارے سامنے آیا تھا، اخذ ہم نے کیا تھا، وہ تھا کہ بایولوجی از دی اسٹڈی آف سائنٹیفک اسٹڈی آف لیونگ آرگنزم۔ جاندار اشیاء کے بارے میں پڑھنا، غور و فکر کرنا سائنسی انداز سے بایولوجی کہلاتا ہے۔ لہٰذا بایولوجی میں یا کسی بھی سائنس میں تین اصول بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹ کرنا ضروری ہے، آبزرویشن کرنا ضروری ہے، اور ان کے اوپر غور و فکر کر کے اس سے نتائج اخذ کرنا ضروری ہے۔ تو آبزرویشن سب سے پہلے آ گیا، اس کے بعد جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن آیا، اس کے بعد غور و فکر آیا۔ اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آگے جا کے مزید ڈیٹیل سے اس کی جو اگلا چیپٹر ہے اس پہ ڈسکس کریں گے کہ بایولوجیکل میتھڈس کیا ہیں، اس حوالے سے کیا تھیوریز ہیں، کیا ہے، کیا آبزرویشن پہلے آتے ہیں یا ایکسپیریمنٹیشن پہلے آتے ہیں، یا آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن سے پہلے تھیوریز آتی ہیں، یا جو ہے وہ آبزرویشن پہلے آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم ادھر جا کے ڈسکس کریں گے کہ وہاں پہ کیا چیزیں اس حوالے سے ہیں۔ تو آج ہم نے یہیں ڈسکس کرنا ہے کہ بایولوجی کی شاخیں کیا ہے اور اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو بایولوجی کی شاخیں درج ذیل ہیں، جس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ ان میں سے تین اہم شاخیں جو ہے وہ زولوجی، بوٹنی اینڈ مائکرو بایولوجی ہے۔ زو آپ کو پتہ چڑیا گھر کو کہا جاتا ہے۔ زولوجی کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ ہے اینیملز کے بارے میں اسٹڈی کرنا۔ چڑیا گھر میں اینیملز ہی ہوتے ہیں، تو the study of the branch of biology which deals with the study of animals called zoology۔ اینیملز کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں اسٹڈی کرنا کیا ہے؟ زولوجی کہلاتا ہے۔ لہٰذا بوٹنی کیا ہے؟ بوٹنی آن دا ادر ہینڈ پلانٹس کے بارے میں اسٹڈی کرنا ہے۔ اب وہ پلانٹ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مائکروسکوپک ہوں، یا وہ ملٹی سیلولر ہو، یونی سیلولر ہو، جو بھی ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کرنا بوٹنی کہلاتا ہے۔ جبکہ تمام اینیملز کے بارے میں اسٹڈی کرنا زولوجی کہلاتا ہے۔ تو دو بڑی میجر شاخیں ہو گئی۔ اس کے بعد مائکرو بایولوجی ہے۔ مائکرو بایولوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ اینیملز ہوں، چاہے وہ پلانٹس ہوں یا فنگس ہوں، جتنے بھی مائکروسکوپک آرگنزمز ہیں، بیکٹیریا سے لے کے آپ کی جو ہے وہ وائرسز سے لے کے فنجائی سے لے کے یوگلینا، پیرامیشم، کلیمیڈوموناس، اس طرح کے ٹرائپینوسوما، یہ جتنے بھی ہیں، ہیلیکوبیکٹر پائلوری وغیرہ، یہ بیکٹیریاز کی قسمیں ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ تمام جو جراثیم ہیں، جرثومے ہیں، ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا مائکرو بایولوجی کہلاتا ہے۔ مائکرو کا مطلب ہے اسمال، چھوٹا، اور مائکرو آرگنزم ایسے آرگنزم جو ہم بغیر مائکروسکوپ کے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نیکڈ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کا سہارا لینا پڑے گا۔ مائکروسکوپ کی قسمیں ہیں، سمپل مائکروسکوپ ہے، جو کہ گلاسز ہوتے ہیں، اینک، مثلا نظر کی جو اینک ہوتی ہے وہ سمپل مائکروسکوپ کی مثال ہے۔ اس کے بعد کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے، جس میں ہم چھوٹے مائکروسکوپک آرگنزم کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے بعد الیکٹران مائکروسکوپ ہے۔ لہٰذا ہم مائکروسکوپ کے ذریعے سے مائکروسکوپک آرگنزم کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو اس برانچ کا نام ہو گیا مائکرو بایولوجی۔ مائکرو بایولوجی میں ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ اسمال اینیمل، جو کہ ہم اینیملس اینڈ پلانٹس اور لیونگ آرگنزم، جو ہماری آنکھوں کے لیے اوجھل ہوتے ہیں، ہماری عام آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کا مشین کا سہارا لینا پڑے گا۔ مارفالوجی ایک اور برانچ ہے بایولوجی کی، جو کہ مارف، شکل و صورت کو کہا جاتا ہے۔ لوجی کا مطلب ہے اسٹڈی اینڈ تھاٹ۔ تو دس morphology is the branch of biology which deals with the study of form and structures of living organism۔ جانداروں کی بیرونی جو شکل و صورت ہے، اس حوالے سے ڈسکس کرنا، تمام جانداروں کی جو بیرونی شکل و صورت ہے، اس کی کھال کیا ہے، اس کی جو وہ ہیں اسٹرکچر ہیں، جسمانی ساخت کیا ہے،
ان کے حوالے سے اسٹڈی کرنے کو ہم کہیں گے مارفالوجی. تو اس کا موضوع بیرونی شکل و صورت ہے، اندرونی جو اس کی اناٹمی ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف بیرونی شکل و صورت پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. کس میں؟ مارفالوجی میں. تو مارفالوجی ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے جس سے ہم جانداروں کی کلاسیفیکیشن بھی اسی کی بیس پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جانداروں کی کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے پہلے مرحلے میں ہمیں مارفالوجی کا سہارا لینا پڑتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے ایڈ کیا ہے، مائکرو بایولوجی مطلب بایو کیمسٹری ڈیلز ود دی اسٹڈی آف مالیکولز آف لائف. فار ایگزامپل واٹر ہے، پروٹینس ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، لیپڈس ہیں اینڈ نیوکلک ایسڈ ہے. مائکرو مالیکولر جو بایولوجی ہوتی ہے جسے دوسرے الفاظ میں بایو کیمسٹری بھی کہتے ہیں. بایو کیمسٹری میں ہم ایسے کمپاؤنڈ اور ایلیمنٹس پہ بات کرتے ہیں جو انسانی اور تمام لیونگ آرگنزم کی باڈی کے لیے انتہائی ضروری ہیں. وہ کیا ہیں؟ واٹر ہیں، پروٹینس ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، لیپڈس ہیں اور نیوکلک ایسڈ ہیں. ڈی این اے، آر این اے وغیرہ کے لیے یہ نیوکلک ایسڈ بہت ضروری ہوتا ہے. لہٰذا ہم جو ہے وہ بایو کیمسٹری ایک ایسا بایولوجی کی شاخ ہے یا کیمسٹری کی شاخ ہے، کیمسٹری میں بھی اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، بایو میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایسی شاخ ہے جو انسان کے لیے، انسان یا تمام جاندار چاہے وہ پلانٹ ہو چاہے اینیمل ہو، ان کے باڈی کے اندر جو پائے جانے والے میکرو مالیکول یا مائکرو مالیکول جو پائے جاتے ہیں، بڑے مالیکول یا چھوٹے مالیکول، اس کے حوالے سے ڈسکس کرنا، کیونکہ وہ مالیکول جانداروں کی لائف کو آگے برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. کیونکہ واٹر ایک مالیکول ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ کمپاؤنڈ بھی ہے واٹر جو ہے، اس کے بغیر تو لیونگ آرگنزم کی لائف چل ہی نہیں سکتی. اسی طرح پروٹین ہے، آپ کو پتہ ہے پروٹین جو ہے بیلنس ڈائٹ میں بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کی لائف کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کاربوہائیڈریٹس ہیں، لیپڈس ہیں، فیٹس ہیں، نیوکلک ایسڈ وغیرہ، ان تمام میکرو مالیکول اور مائکرو مالیکولز کے بارے میں اسٹڈی کرنا مالیکولر بایولوجی یا بایو کیمسٹری کہا جاتا ہے. اگلا برانچ ہے اناٹمی. اناٹمی ہے اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچرز آف لیونگ آرگنزم اور لیونگ باڈی کالڈ اناٹمی. تمام جانداروں کے اندرونی جو جسم کے اندرونی افعال اور ان کی اسٹرکچر اور ساخت کے بارے میں اسٹڈی کرنا، اسے کہیں گے انٹرنل باڈی پارٹس کے بارے میں. مثلا ہارٹ ہے، کڈنیز ہیں، اسی طریقے سے آپ کی جو لنگس ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، سٹمک ہے، تو یہ آئے گا کس میں؟ اناٹمی میں آئے گا. اسی طریقے سے اگر پلانٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو کلوروپلاسٹ وغیرہ ہے جو کہ انٹرنل وہ ہیں، کیا کہتے ہیں، باڈی سٹرکچرز ہیں. اسی طریقے سے ان کے اندر ٹیشوز ہیں، اس کو اسٹڈی کرنا، تو یہ سارا اناٹمی میں آتا ہے. اگلا ہے ہسٹولوجی. ہسٹولوجی از دا برانچ آف بایولوجی وچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف مائکروسکوپک اسٹڈی آف ٹیشوز از کالڈ ایز ہسٹولوجی. ٹیشوز آپ کو پتہ ہے لائف کے اندر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو بیسک یونٹ ہے وہ تو سیل ہے. اب سیل کے بعد پھر ٹیشوز کی باری آتی ہے، تو پہلے سیل بایولوجی کو ڈسکس کرتے ہیں. سیل بایولوجی آپ کو پتہ ہے یہ بھی برانچ ہے بایولوجی کی. سیل جو ہے بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف لائف ہے. سیل جو ہے ایک بیسک اکائی ہے، خلیہ جسے اردو میں کہتے ہیں. خلیہ جو ہے جانداروں کی بیسک اکائی ہے، اور the study of the structure and functions of cells and cell organelle is called as cell biology. سیل بایولوجی میں ہم سیل کی جو فنکشن اور سٹرکچر کے بارے میں، سیل خود کیا ہے، خلیہ خود کیا ہے، اس کی ساخت کیا ہے، وہ رینگٹیگولر ہے، سکوئر شیپ کا ہے، وہ جو ہے اس کی سیل وال ہوتی ہے، سیل ممبرین ہوتی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی شیپ کیا ہے، وہ ریگولر شیپ کا ہے یا وہ جو ہے ریگولر شیپ ہے، اس کی کانسٹنٹ شیپ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اس حوالے سے ہم سیل کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی ساخت کے بارے میں، اس کے بعد اس کی جو ہے فنکشنز کے بارے میں کہ ایک سیل کیسے کام کرتا ہے، اور سیل کے اندرونی کیا سٹرکچر ہے. اس کے اندر سیل آرگنیلیز پائے جاتے ہیں، سیل کے مختلف عضوے پائے جاتے ہیں. سیل کے اندر بہت ساری ایک دنیا ہے جس کے اندر نیوکلیس ہے، رائبوسومس ہے، مائٹوکونڈریا ہے اور گالجی باڈیز ہیں. اس طریقے سے بہت سارے جو ہے سیل کے اندر پائے جانے والے سیل آرگنیلیز پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا. سیل کی خود فنکشن کے بارے میں اور سیل کے آرگنیلیز کے بارے میں جب ہمیں سمجھ میں آئے گا سیل آرگنیلیز کیسے کام کرتے ہیں، سیل کے جو اعضاء ہیں مختلف وہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کی ساخت کیا ہے، اور ان کا کام جب ہمیں سمجھ میں آئے گا تو آٹومیٹیکلی سیل کا سٹرکچر بھی سمجھ میں آ جائے گا اور سیل کا فنکشن بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. تو سیل بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یونٹ آف لائف ہے. لیونگ آرگنزم کو بننے کے لیے
ایک یا ایک سے زیادہ سیل کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ لیونگ آرگنیزم یونیسیلولر ہے، ایک سیل پہ مشتمل ہے، مثلا امیبا ہے، پیرامیشیم ہے، یوگلینا ہے، کلیمیڈوموناس ہے، اگر وہ یونیسیلولر ہے تو پھر اس کے لیے ایک ہی سیل کافی ہے. اور اگر وہ ملٹی سیلولر ہے، جیسے انسان ہیں، پلانٹس ہیں بڑے، اور اسی طریقے سے اینیملز ہیں، اگر یہ ملٹی سیلولر ہے تو پھر اس کے لیے بہت سارے خلیوں کا ہونا ضروری ہے. جب بہت ساری خلیے مل جاتی ہیں، ایک جیسے خلیے مل کر ایک جیسا کام انجام دیتی ہیں تو اسے ہم ٹیشو کہتے ہیں. بہت سارے مثلا سیل، ایک جیسے سیلز ہزاروں کروڑوں سیلز مل کر ایک جیسا کام سر انجام دینے لگتے ہیں، خلیے یا سیلز، تو اسے ہم ٹیشو کہیں گے. ایک ٹیشو بننے کے لیے سینکڑوں ہزاروں سیلز کا ہونا ضروری ہے. تو ٹیشو کے بارے میں اسٹڈی کرنا، مائکروسکوپ کے ذریعے سے ٹیشو کی سٹرکچر کیا ہے، اس کی ساخت کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کا جو علم ہوگا، جو برانچ ہوگا، اسے ہم ہسٹولوجی کہیں گے. یہ بھی بایولوجی کی ایک ساخت ہے. اس کے بعد فزیولوجی. فزیولوجی کیا ہے؟ فزیولوجی ہے دس برانچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف دی فنکشنز آف ڈفرینٹ پارٹس آف لیونگ آرگنیزم. انسان کے پاس بہت باڈی پارٹس ہیں، اسی طریقے سے پلانٹس کے باڈی پارٹس ہیں، اسی طرح دوسرے لیونگ آرگنیزمس کے باڈی پارٹس ہیں. تو لہٰذا ان کے باڈی پارٹس کے بارے میں پڑھنے یا اسٹڈی کرنے کے حوالے سے ان باڈی پارٹس کے فنکشنز کو، ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں ان ڈفرینٹ پارٹس کے ڈفرینٹ فنکشنز ہوں گی، ان کو ون بائی ون اسٹڈی کرنا، اس کو ہم کہیں گے فزیولوجی. تو لیونگ آرگنیزم کے باڈی پارٹس کے بارے میں اسٹڈی کرنا اور ان کے فنکشنز کو سمجھنا، یہ ہوگا فزیولوجی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور اہم برانچ ہے بایولوجی کی، جو کہ جینیٹکس کہلاتی ہے. جینیٹکس، وراثت جسے کہتے ہیں. دا اسٹڈی آف جینز اینڈ دیئر رولز ان انہیریٹنس از کالڈ ایز جینیٹکس. جینیٹکس میں ہم جینز کے بارے میں پڑھتے ہیں. جین بیسک یونٹس ہوتی ہیں جو کہ کروموزومز کے اوپر پائے جاتے ہیں، ان کی مختلف لوکیشنز ہوتی ہیں، وہاں پائے جاتے ہیں. ایک کروموزومز کے اوپر 200 سے زیادہ یا اس سے بھی زیادہ جینز پائے جاتے ہیں، اور ہر جین کا اپنا فنکشن الگ ہوتا ہے اور ان کی کریکٹر الگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہیریٹنس مینس دا ٹرانسمیشن آف کریکٹرز فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. آپ کو پتہ ہے کہ یہیں جو وراثت ہے، جو آباء و اجداد سے نئی نسل میں منتقل ہوتی ہے، فرام پیرنٹس ٹو آف سپرنگ، اپنے والدین سے نئی نسل میں جو خصوصیات منتقل ہوتی ہیں، یہ جینیٹکس کہلاتی ہیں. فار ایگزامپل، کسی کے سر کے بال گونگریالے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے سر کے بال گونگریالے ہونے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. تو اس کے پیرنٹس میں جو ہے کوئی دادا دادی، نانا نانی، ماں باپ، بہن بھائی یا کزن میں کہیں آگے ان کی جو ہے وہ پیٹرنل جو ان کی رشتہ داریاں ہیں، میٹرنل رشتہ داریاں ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں یہ جین ڈومیننٹ ہوا ہوگا، اور وہاں اگر ریسیسیو فارم میں تھا تو وہ آگے جا کر وہ ڈومیننٹ ہوا ہے. مطلب ریسیسیو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت کو چھپا دیتا ہے، اور وہ چھپے انداز میں ڈارمیٹو فارم میں، نیند کی حالت میں، مطلب ان ایکٹیو فارم میں موجود ہوتا ہے، لیکن کسی دوسری نسل میں جا کے وہ بیدار ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے، ڈومیننٹ پا جاتا ہے، غلبہ پاتا ہے دوسرے جینز اور دوسری خصوصیات کے اوپر، اور وہ کریکٹر یا وہ کریکٹرسٹکس یا وہ فنکشن جو ہے ظاہر ہوتا ہے. لہٰذا اسی طرح کسی کی آنکھوں کا کلر بلیو ہے تو اس سے بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا پیچھے ان کے آباء و اجداد میں یہ جین موجود تھا، اور وہ اگر ادھر ڈومیننٹ نہیں تھا، ممکن ہے ادھر ڈومیننٹ ہو، وہاں پر بھی ان کے آنکھوں کا کلر بلیو ہو، لیکن اگر وہ بلیو نہ بھی تھا تو دوسری کسی نسل میں جا کے وہ ان کا آنکھوں کا کلر بلیو ہوگا اور وہ نظر آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لیونگ آرگنیزمز کے اندر ان کے پیرنٹ سے آف سپرنگ میں، ان کی اولاد میں، ان کی نیو جنریشن کے اندر جو ہے وہ وراثتی خصوصیات منتقل ہوتی ہیں. اس علم یا اس برانچ کا نام ہم جینیٹکس کہتے ہیں. بایولوجی میں مینڈل اس کا فاؤنڈر ہے، مینڈل نے اس کی ابتدا رکھی ہے، لہٰذا وہ اس پہ آپ ڈیٹیل سے ایک پڑھیں گے، آگے چیپٹرس آ جائیں گے تو کلاس 10 میں پڑھیں گے، سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے، آگے پڑھیں گے. لہٰذا تو جینیٹکس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ ریولوشن لے کے آیا اس نے بایولوجی کے میدان میں، سائنس کی میدان میں. اس کے بعد ہے ایمبریولوجی. ایمبریولوجی کیا ہے؟ دا یونین آف میل اینڈ فیمیل گیمیٹ از کالڈ ایز فرٹیلائزیشن. فرٹیلائزیشن کے نتیجے میں آپ کا زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ کے بعد پھر آگے اس کے مختلف سٹیجز سے گزرتے وہ ایمبریو کی فارم اختیار کرتا ہے. ایمبریو پھر ایک انڈیویجول میں کنورٹ ہو جاتا ہے. کسی بھی ایمبریو کے بارے میں پڑھنا، چاہے وہ پلانٹ کا ایمبریو ہو، چاہے وہ اینیمل کا ہو، ہیومن کا ہو، کسی بھی لیونگ آرگنیزم کا
ایمبریو کو اسٹڈی کرنا، اس کے ڈیولپمنٹل فارم، ایمبریو کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں زائگوٹ بنتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر میرولا بنتا ہے، 2 سیل سٹیج، اس کے اندر جو ہے نا کلیویج ہوتا ہے. ایک سیل زائگوٹ بننے کے بعد یونین آف میل اینڈ فیمیل گیمیٹ کے بعد وہاں پر زائگوٹ بنتا ہے. زائگوٹ کے بعد وہاں کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہاں جو ہے کلیویج ہوتی ہے، وہاں پہ وہ زائگوٹ 2 سیلز میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے کہ سیل ڈویژن ہو جاتی ہے اس میں. اس کے بعد 2 4 میں ہو جاتے ہیں، 4 پھر 8 میں، 8 سیلز میں ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، 8 سے پھر 16، 16 سے 32، 32 سے 64، پھر جا کے یہ ڈبل ہوتے جائیں گے. آگے جا کے جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتے ہوتے ایک بال لائک سٹرکچر بنے گا جسے ہم میرولا کہتے ہیں. میرولا کے بعد پھر بلاسٹولا بنے گا، اس کے اندر ایک کیوٹی بھی بنے گی جسے بلاسٹوسیل کہیں گے. بلاسٹولا کے بعد پھر گیسٹولا بنے گا، گیسٹولا کے بعد پھر نیرولا بنے گا، نیرولا کے بعد پھر فیوٹس، اور اس طریقے سے آگے جا کے ایمبریو کی شکل اختیار کر جائے گا. پھر برتھ ہوگی یا وہ انڈیویجول بنے گا، نیا پلانٹ بنے گا، نیا اینیمل بنے گا، نیا جو ہے وہ انسان بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہم نے ڈسکس کیا، اس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کو بایولوجی کی اس شاخ کو ہم کہتے ہیں ایمبریولوجی. اس کے بعد نیکسٹ ایک امپورٹنٹ برانچ ہے جسے کہتے ہیں ٹیکزونومی. ٹیکزونومی کیا ہے؟ ٹیکزونومی ہے، یہ بھی امپورٹنٹ برانچ ہے بایولوجی کی. اٹ از دی اسٹڈی آف نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف آرگینزم انٹو گروپس اینڈ سب گروپس. جاندار اشیاء کو مختلف ان کو نام دینا، ان کو درجہ بندی کرنا، مختلف گروپس میں، گروہوں میں، اور چھوٹے گروہوں میں، بڑے گروہوں میں اور چھوٹے گروہوں میں اس کو درجہ بندی کرنے کا علم یا برانچ کو ہم کہیں گے ٹیکزونومی. لیکن یہاں ایک بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نام دینے سے پہلے اس کی پہچان ضروری ہے کہ وہ اس کا تعلق کس سپیشی سے ہے، کس برانچ سے ہے، کس فیملی سے ہے، کس آرڈر سے ہے، کس فائلم سے، کس کنگڈم سے ہے، یعنی جانداروں کی کس کیٹیگری سے اس کا تعلق. وہ نیو سپیشی ہے یا وہ کسی اور جینس سے اس کا تعلق ہے، کسی اور سپیشی سے اس کا تعلق ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری. جب وہ آئیڈینٹیفائی ہوگا تو پھر اس کو نام دیں گے ہم. نام دینے کے بعد اس کی درجہ بندی کریں گے، اس کی کلاسیفیکیشن کریں گے، اس کے بعد اس کو بڑے گروہوں میں اور چھوٹے گروہوں میں درجہ بندی کریں گے. تو یہ جو ہے کلاسیفیکیشن اور ٹیکزونومی بہت ہی امپورٹنٹ برانچ ہے بایولوجی کی. اسی کے ذریعے سے ہم تمام جاندار اشیاء کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. خاص طور پہ اس وقت 5 کنگڈم سسٹم آپ کو پتہ ہے، پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، پروٹسٹ ہیں، پروکریاٹس ہیں، یوکریاٹس ہیں، فنجائے ہیں. یہ سارے جو کیٹیگریز ہوئی ہیں یہی وہ بیس آن دی کس پہ ہوئی ہیں؟ یہی ٹیکزونومی کی بیس پہ ہوئی ہیں. اس کے اندر یونٹس بھی ہیں، اس کی سب سے چھوٹی یونٹ سپیشی ہے، پھر وغیرہ وغیرہ ہے. اس کے اندر پھر ہم اگلے چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ایک اور برانچ ہے یہاں پر، وہ ہے پیلیانٹولوجی. پیلیانٹولوجی کیا ہے؟ اٹ از دی اسٹڈی آف فاسلز وچ آر دا ریمینز آف ایکسٹنکٹ آرگینزمس. کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے، یہ سائنسی مفروضہ ہے، سائنسی اسٹیمیشن ہے کہ صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے جو ہے لیونگ آرگینزمس جو ہے وہ ڈائنوسارس کی فارم میں پائے جاتے تھے، چاہے وہ پلانٹ ہو، اینیمل ہو، یا جس بھی شکل میں تھے وہ. اب وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کلائمیٹک چینجز آ گئے، ٹمپریچر تبدیل ہوا دنیا کا، اس کے نتیجے میں وہ سروائیو نہیں کر سکے اس دنیا میں، وہ اسٹنک ہو گئے. اسٹنک ہونے کے بعد یہ چینجز آ گیا سرفیس آف دی ارتھ کے اوپر. پھر آہستہ آہستہ وہ زمین بوس ہو گئے، زمین کے نیچے چلے گئے. اس کے بعد وہاں سے وہ گل سڑنے لگے اور ان کے آج ہمیں بقایات مل جاتے ہیں. کہیں سے کوئی ہڈی مل جاتا ہے، کہیں سے کوئی مجسمہ مل جاتا ہے، کہیں سے آئل کی فارم میں کچھ مل جاتا ہے. لہٰذا یہ خیال کیا جاتا ہے یہ جتنے بھی آج آپ کو کیا کہتے ہیں، جتنی بھی بیوٹین ہے، اوکٹین ہے، پروپین ہے، یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، آرگینک کمپاؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں، ہائیڈرو کاربن جسے کہتے ہیں، آج گیس کی فارم میں نکل رہے ہیں اور آئل اور پیٹرول اور ڈیزل کی شکل میں جو نکل رہے ہیں. خیال یہ کیا جاتا ہے یہ پرانے زمانے میں لیونگ آرگنزم جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیوں، کلائمیٹ میں تبدیلی کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر سکے، اس کے نتیجے میں وہ زمین بوز ہو گئے. آج وہ گل سڑ کے وہاں سے یہ آرگینک کمپاؤنڈ کی شکل میں جو ہے وہ تیل اور گیس کی فارم میں ہم وصول کریں. اور بعض کھنڈرات کو کھودنے سے وہاں سے ہمیں ہڈیاں مل جاتی ہیں، بڑے بڑے ڈھانچے مل جاتے ہیں، اور وہاں سے نئے نئے قسم کے جو ہے وہ علامتی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. تو اس طرح کا علم کو جو آثار قدیمہ کے بارے میں اسٹڈی کرنا، پرانے بقایا جات کے بارے میں لیونگ آرگنزم کے،
اسٹڈی کرنے کو پیلیانٹولوجی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انوائرمنٹل بایولوجی۔ انوائرمنٹل بایولوجی بھی ایک اہم برانچ ہے بایولوجی کی، جس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں انوائرمنٹس کے بارے میں۔ اٹ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف انٹریکشن بٹوین دی آرگینزمس اینڈ دیئر انوائرمنٹ۔ ہم لیونگ آرگینزم کو کبھی بھی اس کا انوائرمنٹ سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ لیونگ آرگینزم ہے تو وہ کہیں نہ کسی انوائرمنٹ میں فال کرے گا، اور وہ انوائرمنٹ جیسا ہوگا اس لیونگ آرگینزم کے اوپر اثر ہوگا، اس کا امپیکٹ ہوگا، اور لیونگ آرگینزم جس انوائرمنٹ میں رہے گا اس کا اس انوائرمنٹ کے اوپر اثر ہوگا، اس کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوگا۔ تو ان دونوں کا آپس میں انٹریکشنز ہوتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلاً اگر لیونگ آرگینزم کسی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو اس انوائرمنٹ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یا اگر انوائرمنٹ جیسا ہے لیونگ آرگینزم پہ اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا انوائرمنٹ اگر صحیح ہوگا، سوٹیبل ہوگا، ہیبیٹیٹ ٹھیک ہوگا، تو کلائمیٹ اس کا ٹھیک ہوگا، تو وہاں لیونگ آرگینزم کی مختلف سپیشیز ہیں وہ وہاں سروائیو کر پائیں گی۔ ادروائز ہیبیٹیٹ چینج ہوگا، ٹمپریچر تبدیل ہوگا، کلائمیٹ تبدیل ہوگا، تو لیونگ آرگینزمس کیونکہ مختلف ٹمپریچر اور مختلف کلائمیٹ میں وہ سروائیو کرتے ہیں، ہر جگہ وہ سروائیو نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک مخصوص ماحول کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا وہ مخصوص ماحول ڈسٹرب ہوگا تو ان کی لائف سروائیول کے لیے ایشو بن جائے گا۔ اسی طریقے سے لیونگ آرگینزم پرٹیکولرلی انسان، بنی نوع ہے انسان، ایک ایسا آرگینزم ہے جو انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سائنٹیفک ریولوشن کے نتیجے میں، انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں کارخانے لگایا، اس نے کلورو فلورو کاربن گیس نکالا اور بہت سارے جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھا دیا۔ اس کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اور دنیا کا جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور گلیشیئرز پگھلنے کے بعد پھر دنیا میں جو بھی بیلنس تھا ہیبیٹیٹ کے حوالے سے لیونگ آرگینزمس کے لیے، وہ بیلنس نہیں رہا، اب امبیلنسز آ رہی ہیں اس کے اندر، اور نتیجتاً وہاں پر کلائمیٹ چینج ہو رہی ہیں۔ کلائمیٹ چینج ہونے کا مطلب یہ ہے وہاں سے سپیشیز مختلف آرگینزم مائیگریٹ کریں گے، یا وہ وہاں سروائیو نہیں کر پائیں گے، لیونگ آرگینزم وہاں سے انسٹنکٹ ہو جائیں گے، وہ ان ڈینجر فارم میں ہوں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امر کو سمجھا جائیں کہ انوائرمنٹ اور لیونگ آرگینزم کے درمیان کیا ریلیشن شپ ہے، اور ان کا آپس میں کیا انٹریکشن ہوتا ہے، اور کس طریقے سے رہا جائے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول میں رہتے ہیں تو ماحول سے پیار کرنا، ماحول کا خیال رکھنا، ماحول کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں، آپ کے جو فیلو ہیومن بینگس ہیں، جو بنی نوع انسان ہے، وہ صحیح وہ سلامت رہ سکیں۔ لہٰذا صفائی جو ہے اسی لیے نصف ایمان ہے، اور جو کارخانے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے جتنے کارخانے لگائے ہیں، جس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ جو سوچ ہے، کیپٹلزم، دنیا میں پروڈکٹ بنا کر کھا کے ادھر سے فضلہ نکال کے پوری دنیا کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جو ایسیوں کے نتیجے میں، اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا کلائمیٹ تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک تھیوری اس کے اوپر یہ ہے۔ تو دوسری تھیوری یہ ہے کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے، نیچر ہے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ انسان یا لیونگ آرگینزم جو سپیشی ہے یہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو گلیشیئر پگھلنے کی جو کہانی ہے، یا جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس کی جو کہانی یہ پولیٹیکل ہے۔ لوگ جو ہے اس کو پولیٹیسائز کر کے، پولیٹیشنز دنیا میں اس کو جو ہے پولیٹیسائز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، تمام سائنسدانوں نے انٹرنیشنل کانفرنسز بھی کی ہیں، اس حوالے سے بڑے ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جتنا انوائرمنٹ صاف ہوگا، جتنا انوائرمنٹ پروٹیکٹڈ ہوگا، اتنا انسانی سپیشیز، پلانٹ کی سپیشیز، برڈز کی سپیشیز، اور ایمفائسس کی سپیشیز، اور مچھلیوں کی سپیشیز، جتنے بھی آبی حیات ہیں، ان سب کے لیے انوائرمنٹ کا جو ہے درست ہونا ضروری ہے، اور وہ پولیوٹڈ نہ ہو۔ اگر وہ اس کے اندر آلودگی ہوگی تو دوسرے جاندار وہاں زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ ہو گئی ایک امپورٹنٹ برانچ بایولوجی کی۔ اس کے بعد ہے سوشو بایولوجی۔ سوشو بایولوجی، دس برانچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر آف دی اینیملز دیٹ میک سوسائٹیز۔ اب یہاں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کون سے اینیملز ہیں جو سوسائٹیز بناتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جی ہنی بی ہے، اسی طریقے سے آپ کی جو لوور کیٹیگری کے اینیملز پائے جاتے ہیں، ان کو آپ ان کے اندر بھی اس طرح کا کلچر پایا جاتا ہے، وہ گروپ میں ہوتے ہیں، کوآپریشن میں کام کرتے ہیں۔ لیکن بنی نوع انسان وہ مخلوق ہے جو سوسائٹیز بناتا ہے، کانشیس سوسائٹیز بناتا ہے، اور اس کے اندر رول کرتا ہے، پولیٹکس چلاتا ہے، سوسائٹیز چلاتا ہے،
نظام چلاتا ہے اور گل مل کر جو ہے دنیا کا ایک نظام چلاتا ہے. لیکن بنی نوع انسان کو محض اینیمل کی کیٹیگری میں لا کر اس کو صرف اینیمل ہی سمجھ لینا یہ بھی درست نہیں ہے, کیونکہ بایولوجی انسان کو محض ایک کیا سمجھتا ہے, ہارمونل انٹیٹی سمجھتا ہے یا بایو کیمیکل انٹیٹی سمجھتا ہے. وہ انسان کو بحیثیت انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ بحیثیت انسان سمجھنے کے لیے اوپر آنا پڑے گا. بایولوجی تو صرف اور صرف بایو کیمسٹری فزکس یہ ایسے علوم ہے جو میٹر کو ہی اسٹڈی کرتی ہیں. میٹر سے اوپر کی سطح کو کانشیسنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ان کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہی نہیں ہے, وہ سورس ہی نہیں ہے علم کے جن کے ذریعے سے انسان کو بحیثیت انسان پہچانا جائے. جیسے کہ میٹر کیا ہے؟ میٹر یہ ہے کہ جی اینی تھنگ وچ آکوپائز اسپیس اینڈ ہیونگ سم ماس, کوئی ایسی شے جو جگہ گھیریں اور تھوڑا وزن رکھیں وہ مادہ کہلاتا ہے سائنس میں. اور مادے کی ڈیفینیشن یہ ہے, میٹر کی ڈیفینیشن یہ ہے. اب اگر میٹر کی ڈیفینیشن یہ ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے میٹر ہی ہے. میٹر سے زیادہ بایو کیمسٹری فزکس میں اوپر کا کوئی مخلوق اشرف المخلوقات ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. اسی لیے یہاں پر یہی کہا گیا ہے کہ جی سوشل بیہیویئر آف اینیملز دیٹ میک سوسائٹیز, تو اس کا مطلب یہ انسان ہی ہے جو بایولوجی نے اس کو اینیمل کی کیٹیگری میں لایا ہے, اس سے اوپر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی ایک سوشل اینیمل ہے. لہٰذا بایو بھی اس کو سوشل اینیمل سے اوپر لے کے آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جو کہ سوسائٹیز بناتا ہے اور مل جل کے رہنے کا عادی ہے. اب یہاں ایک اور امپورٹنٹ اصطلاح ہے جی, وہ کیا ہے؟ وہ ہے پیراسائٹس آر دا آرگنیزم دیٹ ٹیک فوڈ اینڈ شیلٹر فرام لیونگ ہوسٹ اینڈ ان ریٹرن ہارم دیم. پیراسائٹ وہ تمام جو ہے وہ جاندار ہوتے ہیں جو اپنی غذا کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے جانداروں پر منحصر ہوتے ہیں, دوسرے جانداروں پر انحصار کرتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ دوسرے جانداروں میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں, ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں, ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. لہٰذا ایسے لیونگ آرگنیزم کو پیراسائٹ کہا جائے گا, جو اپنی خوراک کے لیے دوسروں پر منحصر ہے, دوسروں سے غذا لیتے ہیں, لیکن دوسروں کے اندر جو ہے پھر وہ بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں. تمام جراثیم جو انسانوں کے پیٹ میں آ جاتے ہیں, یا کسی فوڈ پوائزن میں آپ نے سنا ہوگا کہ فوڈ پوائزن میں کیا ہوتا ہے, مختلف بیکٹیریل چیزیں غذا کے اندر مختلف جراثیم چلے جاتے ہیں, نتیجتاً وہ اپنی غذا تو حاصل کرتے ہیں لیکن دوسرے انسان کو یا لیونگ آرگنیزم کو وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارے پلانٹس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ یلو ہو جاتے ہیں, ان کے اندر مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں, تو وہاں پس بھی مختلف لیونگ مائکرو آرگنیزم وہ وائرسز ہیں, بیکٹیریاز ہیں, وہ ان کے اوپر آ کے اپنی خوراک تو حاصل کرتے ہیں لیکن نتیجتاً اس پلانٹ کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے جاندار کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں. تو پیراسائٹس کے بارے میں اسٹڈی کرنے کی جو برانچ ہوگی بایولوجی کی, اس کو پیراسائٹالوجی کہا جائے گا. پیراسائٹالوجی یعنی دس برانچ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف پیراسائٹس. پیراسائٹس کے بارے میں پیراسائٹ آپ کو کلیئر ہو گیا. پیراسائٹ سے کیا مراد ہے؟ پیراسائٹ سے مراد یہی ہے کہ ایسے جاندار جو اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے دوسرے جاندار پر منحصر ہے لیکن دوسرے جاندار میں بیماریاں اور ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پیراسائٹس. پھر ہے بایو ٹیکنالوجی. It deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. یعنی لیونگ آرگنیزم کو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے عملی اس کا استعمال کرنا بایو ٹیکنالوجی کا کام ہے. بایو ٹیکنالوجی ایک ایسی برانچ ہے بایولوجی کی جس میں جو مائکروسکوپک آرگنیزم ہیں, جیسے آپ کیک بناتے ہیں, ڈبل روٹی بناتے ہیں, تو اس کے اندر ظاہر ہے بیکٹیریا ہی استعمال ہوتے ہیں. آپ اس کی خمیر میں بیکٹیریا یوز کرتے ہو, اس کے بعد پھر ڈبل روٹی بن جاتی. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ دہی بناتے ہو, دہی میں بھی بیکٹیریا یوز ہوتے ہیں, اور یہ دہی آرام سے لوگ استعمال کرتے ہیں, بنی نوع انسان کی فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. البتہ اس طرح کی اور بھی بہت بے شمار فوڈ کی ورائٹیز میں اضافہ کرتے ہیں, بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں. فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, اس کی ڈفرینٹ قسم کی آپ کو ورائٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں مارکیٹ میں. وہ سب کچھ کس وجہ سے؟ وہ سب کچھ یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے مختلف لیونگ آرگنیزم کو بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان کو فائدہ پہنچے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے آج کورونا کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا بھی ایک کیا ہے حقیقت ہے. اگر حقیقت ہے تو یہ بیکٹیریل جو ہے وہ ہے بیکٹیریا نہیں ہے, یہ وائرس ہے, مائکرو آرگنیزم ہے. اور یہ وائرس آج انسانوں کی ویلفیئر اس کے فائدے کے لیے استعمال ہونے کے بجائے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. پھر ایسی بایو ٹیکنالوجی کے کیا کہا جائے؟ کیا پھر ایسی بایو ٹیکنالوجی کیا آپ یہ کہیں گے کہ سائنس آزاد ہے؟ سائنس ایسے انسانوں کے ہاتھوں میں ہے جو بنی نوع انسان کے لیے
फ़ायदा पहुंचाती, नहीं, साइंस कुछ सरमाएदारों के हाथ में खिलौना बनी हुई है और वो सरमाएदार क्या कर रहे हैं, वो अपने मकासद के लिए साइंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, नतीजतन वो बायो टेररिज्म फैला रहे हैं। आज ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस को जो है वो अपने जो दुश्मन ममालिक है उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर वो उनका कल्चर इनकलकेट करके वहाँ उसका मीडियम बनाकर फिर वहाँ वो स्प्रे कर देते हैं, नतीजतन बनीनू इंसान को फ़ायदा पहुँचने की बजाय उनको नुकसान पहुँच रहा है। तो ये कहना है कि जी लिविंग ऑर्गेनिज़म को बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए आप जो है ना वो चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज़म मल्टी सेलुलर हो या वो जो है आपके यूनिसेलुलर हो, जो भी हो, या माइक्रोस्कोपिक हो, वो अगर बनीनू इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या हो रहे हैं, फिर ज़ाहिर है उस दूसरी साइड पे जा रहे हैं, उसका नेगेटिव उसका जो है डायमेंशन पे काम हो रहा है। बनीनू इंसान को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाया जा रहा है, चंद सरमाएदारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए तमाम बनीनू इंसान के इस्तेसाल किया जा रहा है। तो ये एक ख़तरा है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी, बहरहाल हम ये कह सकते हैं बायोलॉजी की एक शाख ज़रूर है, लेकिन इस शाख में हम क्या करते हैं, तमाम जानदार जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज़म है उनको उनका अमली इस्तेमाल करते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी का करके, फिर हम उसको बनीनू इंसान के फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। फिर है जी इम्यूनोलॉजी भी एक बायोलॉजी की शाख है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म ख़ास तौर पे एनिमल के जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है, विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। आज आपको पता है ये जो कोरोना वायरस है ये भी ऐसे लोगों पे ज़्यादा अटैक करता है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है, और उसके मुकाबले में जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रांग है उस पर यह असरअंदाज नहीं होता। इसी तरह दूसरे बैक्टीरियाज़ हैं, माइक्रोस्कोपिक जो वो हैं जरासीम में, वो भी अगर किसी लिविंग बॉडी में जाते हैं, एनिमल की बॉडी में जाते हैं, तो सबसे पहले उसको ज़्यादा असरअंदाज करते हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है। अब इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम हर जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, ख़ास तौर पे एनिमल के अंदर, इंसानों के अंदर एक ऐसी जो है सलाहियत है, कुदरती सलाहियत है, जो बाहर से आने वाले पानी के ज़रिए, खुराक के ज़रिए आने वाले जरासीम के ख़िलाफ़ डट के मुकाबला करना और इंसानी जिस्म या जानवरों का जो जिस्म है, बॉडी को महफूज रखना है। इसको कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत के बारे में स्टडी करने का नाम है, इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को, इस शाख को कहेंगे बायोलॉजी की, इस शाख को हम क्या कहेंगे? इम्यूनोलॉजी कहेंगे। उसके बाद है इंटोमोलॉजी सिंपल सी बात है, जो हशरातुल अर्ज़ हैं, ये मुख्तलिफ़ हशरात आपको देखने को मिलती हैं रोए ज़मीन पे, उनके बारे में स्टडी करने को कहते हैं इंटोमोलॉजी। उसके बाद फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो ड्रग्स हैं, ड्रग किसे कहते हैं? अगर कोई गोलियाँ या कोई ऐसी अशिया जो आप आम मेडिकल स्टोर से उठाते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, डॉक्टर के नुस्खे के बगैर, आप अपनी मर्ज़ी से उठा के उसका इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, ड्रग के ज़ुमरे में आएगा, और ये नशा आवर भी हो सकती हैं, और इसका बहुत ज़्यादा गलत उसके असरात भी हो सकते हैं इंसान की जो बॉडी है उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करें और वो लिख के दे दें नुस्खा, और वो मरीज़ उसको या मरीज़ा लेके मेडिकल स्टोर में जाके वहाँ से वो दवाई ख़रीद लेती हैं या ख़रीद लेता है वो मर्द, तो फिर उसको हम ड्रग्स नहीं कहेंगे, उसे फिर हम मेडिसिन कहेंगे। मेडिसिन और ड्रग जो है ये रिलेटिव टर्म है, क्योंकि अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देता है, डायग्नोस करने के बाद मरीज़ की जो बीमारी है उसको, फिर उसी दवाई, उसी गोलियों को या उसी इंजेक्शन को, उसी जो डॉक्टर का तजवीज़ करदा जो दवाई है उसको हम मेडिसिन कहेंगे। लेकिन अगर इंसान खुद से जाके खाएं अपने नशे के लिए, अपनी मतलब मर्ज़ी से खाएं, तो उसको हम ड्रग कहेंगे। और ऐसी अशिया पाई जाती हैं मार्केट में जो नशा आवर होती हैं और इंसान अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, और उनको हम फिर ड्रग कहेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्टिशियस डिजीज़, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पॉपुलेशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज़ टुडे। अब आप देखते हैं कि आज इंसानों की आबादी में इजाफ़ा हो रहा है और ऐसी डिजीज़ बढ़ रही हैं जो इंसानों में इन्फेक्शन फैला रही हैं। एडिक्टिव ड्रग्स हैं, नशावर अशिया जो मार्केट में आम हैं, बनाते हैं कारखानों में, वो भी इंसानों को नुकसान पहुंचा रही हैं। पोल्यूशन है, माशरे के अंदर, माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर आलूदगी का इजाफ़ा हो रहा है रोज़ बरोज़। ये भी बायोलॉजिकल लाइफ हैबिटेट इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता है, जिसके नतीजे में लिविंग
جو سپیشیز ہیں ان کو سروائیو کرنا ان کی بقا کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ زندہ رہ سکیں، کیونکہ ہیبیٹیٹ جب آپ چینج کریں گے، پولوشن ہوگا، ماحول تبدیل ہوگا، تو اس کے نتیجے میں کلائمیٹ تبدیل ہوگا، کلائمیٹ تبدیل ہونے سے ان کا ہیبیٹیٹ ان کو چینج کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ہیبیٹیٹ چینج کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر وہ سروائیو نہیں کر سکیں گے، مر جائیں گے۔ تو یہ تھی وہ باتیں جو آج ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ نیکسٹ ٹائم ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز، دوسرے سائنسز کے ساتھ بایولوجی کا جو ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔